الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، حاضرین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران محترم، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے، انعام ہے کہ ہمیں انسان بنا دیا، اشرف المخلوقات بنا دیا. اگر وہ چاہتا تو دوسری بھی مخلوق بنا سکتا تھا، چرند بناتا، پرند بناتا، حیوانات بناتا، نباتات بناتا، جمادات کائنات کے اندر ان جیسا ہمیں بھی بنا سکتا تھا، اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. وہ دوسری بات یہ ہے کہ شرف انسانیت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کہ اعزاز بخشا ہے کہ ہم ایک نبی کی اولاد ہیں. کرمنا بنی آدم ہے، جناب سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل ہے. ان کا تسلسل چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. ویسے تو اس کے انعامات، احسانات، فضل و کرم اتنے ہیں کہ ہم اگر گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، اور شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں تو شکریہ کما حق ہو ادا نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر اعداد و شمار میں لانا چاہو اور گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو، انگنت ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پہلی امتوں سے پیدا نہیں کیا. پہلی امتیں جو تھیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک، ان کی تاریخ، ان کی سوانح حیات، ان کی ہسٹری پڑھ کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا انجام قرآن نے کیا بیان کیا ہے.
کتنی قومیں تباہ ہوئیں، کتنی قومیں برباد ہوئیں، کتنی قومیں نیست و نابود ہوئیں، کتنی قومیں ہلاک ہوئی ہیں، لیکن ہمیں جس امت میں پیدا کیا ہے یہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس امت کا سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑا جو شرف ہے وہ یہی ہے کہ اس کو خیر امت کہا گیا ہے، امت شہداء علی الناس کہا گیا ہے۔ کہیں تو کہا گیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ لوگو تم بہترین امت ہو اس لحاظ سے، اس وجہ سے کہ تم لوگوں کو اچھائیوں کی باتیں بتاتے اور برائیوں سے روکتے ہو۔ کہیں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو ساری امتوں کے اوپر شہداء بن کر آئے ہو، گواہ بن کر آئے ہو۔ کل قیامت کا دن ہوگا، مختلف قومیں اللہ کے دربار میں کھڑی ہوں گی، جناب سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم بھی کھڑی ہوگی، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا اس امت سے، تو یہ امت گواہی دے گی کہ ہاں انہوں نے اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی اور پیغمبر کی سرکشی کی، جس کا نتیجہ، اس کا انجام یہ ہوا کہ یہ غرق ہو گئے۔ لیکن وہ قوم سوال کرے گی کہ جس زمانے میں، جس دور میں ہم موجود تھے، آپ لوگ تو اس وقت موجود نہیں تھے، آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، آپ تو صلب آدم کے اندر تھے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ ہم نافرمان تھے، ہم باغی سرکش تھے، آپ کیسے ہمارے خلاف شہادت دے سکتے ہیں؟ تو یہ امت خیر امت جو ہے یہ کہے گی کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے اور ہمارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، جو کچھ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کی کتاب نے کہا، ہم اس کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی نافرمانی کی ہے۔ برادران محترم، کرمنا بنی آدم کا اعزاز بھی دیا اس امت کو، شرف قبولیت بھی دیا اس کو، انسانیت کا اعزاز کا تمغہ بھی دیا ان کو، یہ ساری چیزیں دیں، لیکن آخر میں کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا رسول دینے والا ہوں، ایسا پیغمبر دینے والا ہوں کہ دنیا میں، کائنات میں آج تک اس سے پہلے نہ آیا ہے، نہ آئے گا، نہ آ سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ آمنہ کے لال در یتیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اس لیے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والو تم خوش نصیب ہو، خوش قسمت ہو کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، بہت بڑا کرم کیا ہے، بہت بڑا انعام کیا ہے کہ تمہیں ایک ایسا رسول دیا جو تمہارے اندر مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور البتہ تحقیق احسان کیا ہم نے، اللہ فرماتے ہیں مومنین کے اوپر، پھر کہا کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، وہ وقت یاد کرو جس وقت وہ رسول ہم نے بھیج دیا، مبعوث کیا، وہ وقت بھی قابل غور ہے، قابل فکر ہے، قابل تدبر و دھیان ہے۔ سوچنا چاہیے کہ ایسے وقت میں، ایسے دور میں، ایسے نزاکت کے اندر آیا کہ پوری دنیا میں جہالت ہی جہالت کا ٹاٹو اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہر طرف شرک، کفر، بدعت، رسومات کی آماجگاہیں بنی ہوئی تھیں، اور پوری دنیا کے اندر عروج اور بلندیوں پر شرک اور کفر دندنا رہا تھا اور ڈانس کر رہا تھا۔ اس وقت اللہ نے اس پیغمبر کو بھیجا ہے، اور بڑے مزے کی بات ہے بھی من انفسہم ہے،
جس بستی میں پیدا کیا، جس بستی میں، جس شہر میں، جس علاقے میں، جس ملک میں، جس وطن میں، جس جگہ پہ بھیجا گیا، وہاں کے ہی لوگوں کے اندر بھیجا گیا ہے۔ کسی کا بھتیجا لگتا ہے، کسی کا نواسا لگتا ہے، کسی کا پوتا لگتا ہے، کسی کا داماد لگتا ہے، یہ کسی کا سسر لگتا ہے، کسی کا کچھ لگتا ہے، کسی کا کچھ لگتا ہے۔ رشتے ناتے جن سے آدم کے لحاظ سے، اولاد آدم ہونے کے لحاظ سے سارے خاندانی رشتے اس کے اندر موجود ہیں، اور درجات و مراتب کے لحاظ سے ایسا بنایا کہ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں اس جیسا پہلے نہ آیا ہے اور نہ آ سکتا ہے۔ یہ کرتا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیات ہی، یہ میری آیاتیں سناتا ہے، میرا قرآن پڑھاتا ہے۔ اس کی ڈیوٹی، اس کی ذمہ داری یہی ہے کہ میری آیاتوں کو سنائے، میرے قرآن کو کھول کھول کر، واضح کر کے، صاف ستھرا کر کے سنائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ قرآن کیا کہتا ہے، اور قرآن کن چیزوں سے روکتا اور منع کرتا ہے، اور قرآن کن چیزوں کے کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور کن کرنے کا حکم دیتا ہے، اور کن سے منع کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، پھر انسانوں کا تزکیہ نفس بھی کرتا ہے۔ انسانوں کے دل جو ہیں شرک سے، کفر سے، بدعت سے، قدورتوں سے زنگ آلودہ ہو گئے، گندے ہو گئے، سیاہ ہو گئے، غلیظ بدبودار تعفن ہو گئے۔ اللہ کا پیغمبر ان کو قرآن آیاتوں کے ساتھ دھوتا ہے، صاف کرتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کو ہر گناہوں سے بچانے کی اور بچنے کی تلقین کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے فرمایا کہ لوگوں، یہ وہ پیغمبر ہے جس نے تمہارے اندر آ کر ایک نیا چراغ روشن کیا، ایک نئی روشنی تمہارے اندر نمودار ہو گئی ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ بلکہ یہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِکْمَةَ، یہ کتاب کا معلم بھی ہے، کتاب پڑھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے۔ اس کو تورات کا بھی علم ہے، اس کو انجیل کا بھی علم ہے، اس کو زبور کا بھی علم ہے، اس کو صحیفوں کا بھی علم ہے، اس کو قرآن مجید کا بھی علم ہے۔ یہ انبیاء کا بھی رسول، نبیوں کا بھی رسول، پیغمبروں کا بھی رسول، یہ ان کا بھی معلم ہے۔ انبیاء کا استاد ہے، یہ استاد العلماء ہے۔ یہ بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ نے ان سے آ کر دین سیکھا ہے۔ جو بھی آیا وہ اپنے آپ کو رنگ کے گیا ہے، بغیر رنگ کے نہیں گیا ہے۔ کوئی صدیق اکبر بنا ہے، کوئی فاروق اعظم بنا ہے، کوئی عثمان غنی بنا ہے، کوئی اسد اللہ الغالب بنا ہے، اور کوئی حسنین و کریمین کا تمغہ لے کر گیا ہے۔ یہاں جو بھی آیا اس نے آ کر اللہ کا قرآن سیکھا، اللہ کا دین سیکھا۔ بلکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب سکھاتا ہے، اور ساتھ ساتھ تمہیں حکمت، دانائی، عقل، شعور، ادراک، فہم اور فراست جو ہے اس سے بھی آگاہ متنبع کرتا ہے۔ لیکن لوگوں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس کے آنے سے پہلے تم کیا تھے؟ گم کردہ راہ تھے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام کس کا نام ہے، دین کس کا نام ہے، قرآن کس کو کہتے ہیں، نبی کون ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے، نبی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، نبی کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے، مقام نبوت کیا ہوتا ہے، اور کس لحاظ سے وہ دنیا کے اندر کیوں مبعوث کیا جاتا ہے، کیوں بھیجا جاتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے آنے سے آپ کو معلوم ہو گئی، ورنہ اس سے پہلے کیا تھے؟ گم کردہ راہ۔ بلکہ قرآن مجید کے دوسرے مقام پر سورۃ جمعہ کی شروع کے اندر اللہ پاک نے فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہاں بھی اسی مسئلے کو ذکر کیا ہے، بار بار قرآن اس کو دہراتا ہے، اور بار بار اس کے اوپر تنبیہ کرتا ہے۔ دیکھو، غور کرو، فکر کرو۔ یہ تصریف الآیات اس لیے ہوتی ہیں
کہ ان کے اوپر توجہ کرو اور یہاں تمام آیات قرآن کو ملا کر قرآن کا استدلال کرو تاکہ تمہیں سمجھ آ سکے کہ قرآن کیا سکھاتا ہے، قرآن کیا پڑھاتا ہے۔ بلکہ قرآن مجید کو پڑھنے سے، دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پیغمبر کی آمد کے لیے، اس پیغمبر کی بعثت کے لیے، اس کی تشریف آوری کے لیے مختلف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے دعائیں بھی مانگی ہے اور بشارتیں بھی دی ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا یا علماء سے سنا ہوگا کہ جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور جناب اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ کو تعمیر کرتے کرتے اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، اسماعیل علیہ السلام بھی اور جناب ابراہیم علیہ السلام دونوں پیغمبر اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ دیواریں بلند ہو گئیں، گھر تیرا بلند ہو گیا، ہم نے بنا دیا، تیار کر دیا ہے، لیکن اب اس کو آباد کرنے کے لیے بھی یہاں کسی نہ کسی کو مبعوث فرما دیں۔ آپ اندازہ لائیں کہ جس کی آمد کے لیے، جس کی بعثت کے لیے، جس کی پیدائش کے لیے، جس کے یہاں آنے کے لیے پیغمبر اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہوں گے، التجائیں کرتے ہوں گے، اس کو کیا کیفیت ہوگی، کیا صورتحال ہوگی، اور اللہ کی رحمت کیسے جوش مارے اور کیسے ٹھاٹھوں کا سمندر امڑ رہا ہوگا۔ آپ حیران ہیں کہ دونوں پیغمبر التجا کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں کہ اللہ مبعوث فر بھیج جو تیری آیاتوں کو سنائے اور تیری کتاب کا معلم ہو، دنیا کو علم و عرفان سے مالا مال کرے۔ ان کے بعد خاندان بنی اسرائیل کے ایک آخری پیغمبر آتا ہے جس کا نام نامی، اسم گرامی سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ وہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیلیو میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اور مصدقا لما بین یدی من التوراۃ والانجیل، تمہارے ہاتھوں میں جو کتاب تورات ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں تمہیں تورات بھی سکھاتا ہوں، انجیل بھی سکھاتا ہوں اور اس کی تعلیم بھی دیتا ہوں، لیکن میں ساتھ ساتھ تمہیں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے جس کا نام نامی، اسم گرامی احمد ہوگا، زمین پہ محمد ہوگا اور آسمانوں پہ اس کا نام احمد ہوگا۔ سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والا اور سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی ہو وہ احمد ہوتا ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر آ کر بنی اسرائیل خاندان کی نبوت ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد کوئی دوسرا نبی رسول دنیا میں نہیں آیا۔ اب نبی علیہ السلام کی پیدائش اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، بیچ کا جو زمانہ تقریباً 600 سال کا ہے، 6 صدیاں گزر گئیں، 600 سال مسلسل گزر گئے، اللہ کا کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی نبی نہیں آیا ہے، کوئی کتاب نہیں آئی۔ عرب کی سرزمین، ملک حجاز، ملک عرب جو ہے بالکل کتاب سے خالی، نابلد ہے، جن کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا۔ امیوں میں امی رسول آیا، ایسا امی، ایسا رسول کہ آپ حیران ہو جائیں گے، جس کو نبوت سے پہلے نہ لکھنا آتا ہو، نہ پڑھنا آتا ہو، نہ پڑھانا آتا ہو، اور جب نبوت مل جائے تو پھر وہ لکھنا بھی جان جائے، پڑھنا بھی جان جائے اور پڑھانے والا معلم بھی بن جائے۔ یہ اعزاز صرف
آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ جو مہینہ جا رہا ہے نا ربیع الاول کا، یہ آپ کی پیدائش کا مہینہ، آپ کی بعثت کا اور آپ کی آمد کا مہینہ ہے۔ اس لحاظ سے دنیا مختلف طریقوں سے اس کو مناتی ہے، کوئی کس رنگ میں، کوئی کس رنگ میں، کوئی اس ڈھنگ میں کرتا ہے، لیکن تعلیم جو ہے پیغمبر کی وہ یہی ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے قرآن کو اجاگر کیا جائے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو عوام الناس کے سامنے رکھا جائے تاکہ عوام اس سے مستفید ہو سکے، استفادہ حاصل کر سکے۔ برادران محترم، اس پیغمبر کی بشارت کے بعد وہ وقت آ گیا، آپ پیدا ہوئے، اور بڑے مزے کی بات، بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے آپ کے والد کو دنیا سے اٹھا لیا، جن کا نام اسم گرامی جناب عبداللہ تھا۔ آپ والدہ کے پیٹ میں رہے، وہ فوت ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد آپ پیدا ہو گئے۔ پیدا ہونے کے بعد مختلف مراحل سے گزرتے رہے، کبھی حلیمہ سعدیہ کی گود میں آتے ہیں، کبھی آمنہ کے گود میں آتے ہیں، کبھی کہاں جاتے ہیں، کبھی کہاں جاتے ہیں، کبھی دیہات میں، کبھی شہر میں آمد و رفت ہوتی ہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اپنی والدہ کا انگلی پکڑ کے چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، تو آپ کی والدہ نے آپ کو اپنے ننھیال لے جانا چاہا اور لے کر آپ کو وہاں چلی گئی، مکے سے روانہ ہو گئی۔ واپسی میں مقام ابوا پر ایسا وقت آیا کہ آپ کی والدہ بھی راستے میں فوت ہو گئی۔ جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، جو حجاج اکرام کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، ان کو معلوم ہوگا، دیکھا ہوگا کہ جناب آمنہ کا مزار کہاں ہے اور وہ کہاں دفن ہے، ایک پہاڑی کے پاس ہے۔ خیر، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر کو شروع سے ہی مصائب و آلام کے بھور میں مبتلا کر دیا ہے، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یوں ہی سایہ دار کو بے سایہ دار کر دیا ہے۔ باپ کا سایہ اٹھا دیا، ماں کا سایہ اٹھا دیا، کسی کا سر پہ سایہ نہیں رہا، اب تنہا رہ گئے۔ بلکہ قرآن کہتا ہے کہ علم یجد کا یتیماً فآوا، میرے پیغمبر آپ وہ زمانہ، وہ دور یاد کر جب آپ یتیم تھے۔ اللہ نے پیغمبر کو یتیم کہا ہے۔ یتیموں کے اندر بھی پیغمبر آتا ہے، مسکینوں کے اندر بھی پیغمبر آتا ہے، غریبوں کے اندر بھی پیغمبر آتا ہے، امیروں کے اندر بھی پیغمبر آتا ہے۔ ہر ایک خاندان، ہر ایک قبیلے کے اندر اللہ نے کوئی نہ کوئی ہادی و مہدی ضرور بھیجا ہے۔ یتیم بنایا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم نے آپ کو ٹھکانہ بھی دیا، یہ نہیں کہ در بر الایا ہے نہ۔ لوگ کہہ دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ فلاں چچا نے پرورش کی ہے، کوئی کہتا ہے فلاں چچا نے پرورش کی ہے، کوئی کہتا ہے فلاں نے پالا ہے، فلاں نے پوسا ہے، فلاں نے نگرانی کی، فلاں نے یہ کیا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ نہیں، یہ ساری باتیں بیکار ہیں۔ پالنے والے اللہ کی ذات ہے، پوسنے والی بھی اللہ کی ذات ہے، عزت اور ذلت بھی دینے والا اللہ کی ذات ہے، زندگی اور موت بھی اس کے قبضہ قدرت پہ ہے۔ جب اس نے یتیم بنایا ہے تو ساتھ ساتھ اس کا ٹھکانہ بھی بنایا ہے۔ عبداللہ کی اپنی پراپرٹی تھی، آمنہ کا اپنا گھر تھا مکے کے اندر، آج تک موجود ہے۔ اس گھر میں رہے، تجارت کرتے رہے، بھیڑ بکریاں کو چرا کر وقت اوقات گزارا کیا، محنت کی، مشقت کی، مزدوری کر لی۔ کسی کا کہ کاسا گدائی لے کر ہاتھ نہیں پھیلایا، بھیک مانگنے کے لیے میرا محمد کسی کے دروازے پہ نہیں گیا ہے۔ تو اللہ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا کہ آپ یتیم بن کر رہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں یتیموں کا خیال رکھا کرو۔ قرآن بھی کہتا ہے فلا تقہر، یتیم کو جھڑکا نہ کرو، یتیم کو دھتکارا نہ کرو، بلکہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو۔ یتیم کی پرسان حال زندگی جو ہے اس پہ غور کیا کرو کہ آخر اس کا بھی کوئی والد تھا، اس کا بھی کوئی مقام تھا، اس کا بھی کوئی درجہ تھا، آج کس حالت، کس کنڈیشن، کس پوزیشن میں یہ جا رہا ہے۔ تو اللہ نے پیغمبر کو یتیم بنا کے، غریب بنا کے، مسکین بنا کے، فقیر اور محتاج بنا کے بھی رکھا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ
لوگوں تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ کو یتیم بنایا تاکہ آپ کو یتیمی کا احساس ہو، غریب بنایا غریبوں کا دکھ درد معلوم ہو، لوگوں کا پرسان حال بنے، کوئی ان کے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے بھی جو آتا تھا وہ خالی نہیں جاتا، کچھ نہ کچھ لے کر ہی جاتا تھا، بلکہ دعائیں لے کر جاتا تھا۔ برادران محترم، عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے مسلمانوں پر، مومنین پر بالخصوص احسان کیا ہے، اور یہ احسان چھوٹا نہیں ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے۔ سارے نبیوں کا نبی بنایا اس کو، سارے رسولوں کا رسول بنایا اس کو، پیغمبروں کا پیغمبر بنایا، مقتداؤں کا مقتدا بنایا، خطیب الانبیاء بنایا، امام الانبیاء بنایا، اس لحاظ سے کہ یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لوگو میں خاتم النبیین ہوں۔ قرآن نے بھی کہا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول و خاتم النبیین۔ لوگو تم میں سے میرے محمد کسی کے بھی باپ نہیں ہے۔ سارے مرد سارے جوان سن لو، بچے دیے، بیٹے دیے میں نے ان کو، یہ بچپن میں فوت ہو گئے، بیٹیاں دیں، ان کی شادیاں ہو گئیں، ان کی نسلیں بڑھیں، ان کے خاندان آگے بڑھے، لیکن یہ آل علی بن گئے، آل عثمان بن گئے، آل ابو عاص بن گئے، بنو امیہ کے ہاں چلے گئے، بنو قریش کے اندر چلے گئے، لیکن میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا دنیا میں کوئی بھی زندہ موجود نہیں رہا ہے۔ انعام اس لحاظ سے بھی کیا کہ اللہ نے اپنی کتاب دی، اور کتاب بھی ایسی دی جو تورات سے، انجیل سے، زبور سے، صحیفوں سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب اس جیسی نہیں ہے۔ بڑی سے بڑے آپ کتاب اٹھا لیں، کسی عالم کی، کسی امام کی، کسی محدث کی، کسی فقیہ کی، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لو کان موسیٰ حیا، موسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہوتے تو آج میری اتباع کرتے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر موسیٰ زندہ ہوتا، حیات ہوتا، تو میری فرما برداری کرتا، میرے قرآن کے پیچھے چلتا، اپنے تورات کو چھوڑ دیتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب قرآن کی جگہ کسی اور کتاب کو نہیں دی جا سکتی، بلکہ ان تمام کتابوں کی جگہ قرآن مجید نے لے لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں اس قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔